إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم۔ آج کی نماز تراویح میں تیئیسواں پارہ کا اکثر حصہ اور 24واں پارہ کا کچھ ابتدائی حصہ پڑھا گیا ہے، جس میں سورہ صافات کی آخری چند آیتیں، سورہ صاد اور سورہ زمر مکمل اور سورۃ المومن کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ ہماری تلاوت ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور اللہ ہماری لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ سورہ صافات، صاد، زمر اور مومن میں بہت سارے نصیحت کی باتیں موجود ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ تو نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے چند ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور سے ذکر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام ان کے جماعت میں سے تھے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک توحید کی دعوت دی، تو ابراہیم علیہ السلام بھی کیا تھے؟ موحد تھے، توحید پرست تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کہا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے پاس بے عیب دل لایا۔ قلب سلیم، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا نام سلیم ہے۔ سلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے عیب۔ بے عیب کا مطلب جس دل میں شرک نہ ہو اسے کہا جاتا ہے بے عیب دل۔ گویا کہ شرک والا دل عیب دار دل ہے، اور یہ دل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے توحید کی دعوت اپنے والد، اپنے احباب، اپنے شہر والوں کو دی، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں یعنی عراق سے نکلنا پڑا، اور پھر عراق سے شام کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور پھر جب شام کی طرف ہجرت کر کے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی، اب اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے پروردگار مجھے صالح اور نیک اولاد عطا فرما۔ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ ایک نبی ہیں جن کا لقب خلیل ہے، اللہ کا خاص دوست۔ وہ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا خزانہ کسی اور کے پاس نہیں، صرف الہ واحد کے پاس ہے۔ کسی پیر، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی بابا، کسی مزار اور درگاہ میں نہیں ہے۔ ابراہیم ہیں، خلیل ہیں، بے بس ہیں، دعا مانگ رہے ہیں تو صرف رب سے، ربی اے میرے پروردگار حب لی من الصالحین، تم مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ابراہیم نے جب خلیل نے رب سے دعا مانگی تو کافی عمر کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے صرف صالح اور نیک نہیں بلکہ نہایت ہوشیار اور بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔
اتنا چالاک اور ہوشیار لڑکا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب اللہ نے اسے خواب میں دکھایا، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اے ابراہیم اپنے لخت جگر کو ذبح کرو۔ یہاں دو باتیں قابل ذکر ہے، اولاد بھی نیک اور صالح، بردبار اور ہوشیار، دوسری طرف سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، یہ کیسی ماں تھی جس نے اپنی اولاد کو کس طریقے سے تربیت دی ہوگی۔ مفسرین اکرام بتاتے ہیں کہ جس وقت 13 یا 14 سال کی عمر ہے، ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹا سے یہ قصہ، یہ خواب سناتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر، میں نے تو تجھے بہت مانگ کر کے اللہ سے لیا ہے، لیکن اب اس اللہ کا حکم ہے کہ میں تیری راہ پہ قربان کروں، تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے؟ بلا سوچے بلا سمجھے فوراً سیدنا اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ کر ڈالیے جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھے یہاں پر جو ذکر کیا ہے ماں باپ اور بیٹا کا واقعہ، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ جب ہماری اولاد کے ساتھ چھوٹا سا آپریشن اگر ہوتا ہے، کچھ دنوں پہلے ایک آدمی بتا رہا تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن تھا، اس کو جب آپریشن تھیٹر میں لے جا رہا ہے تو اس کا باپ جو ہے باہر سے روتا ہے، کہ میرا بیٹا، جب ڈاکٹر وہاں سے لے گیا تو میرا دل ایسا کلیجہ معلوم ہو رہا ہے کہ پھٹ جا رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، 12 13 14 سال کا بچہ۔ اب ذرا بتائیے کہ یہاں تو ایک آپریشن ہے اور چھوٹا سا آپریشن، باپ کے دل میں کیا گزر رہا ہے، لیکن اللہ کا یہاں پر بذات خود حکم ہے کہ اے میرے خلیل اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر۔ رب کی رضا کے لیے انسان کو وقت کی قربانی دینی پڑے تو وقت کی قربان کرے، اگر انسان کو مال کی قربانی کی ضرورت پڑے تو مال کی قربانی کرے، جان کی قربانی کی ضرورت پڑے تو جان کی قربانی کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے سبق رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں ایک آیت کو بار بار دہرایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ آیت کیا، الا عباد اللہ المخلصین، مگر ہمارے یا اللہ کے چنندہ بندے، یعنی اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ جب ان کی قوم نے نہیں مانا، بدسلوکی کی، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور اللہ نے صرف انہیں کو بچایا جس کو اللہ نے چن لیا، انتخاب کر لیا، توحید کی توفیق دے دی، اسے اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ اور کئی جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یونس علیہ السلام کے ذکر میں بھی ہماری اولاد کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، واقعہ جانتے ہیں کیا کہا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، جس وقت وہ کشتی سے کودتے ہیں اور کودنے کے بعد جب مچھلی اسے نگل لیتی ہے تو وہاں پر ایک تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو وہ تسبیح یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، الا انت، سوائے تیرے، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، میں کیا ہوں ظالم میں سے ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات کیا ہے، پاک ہے، اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ تسبیح یونس ہے جو یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کو پڑھا تھا مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا سورہ صافات کے اندر اور کہا کہ اگر یونس علیہ السلام اس تسبیح کو نہیں پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے۔ اللہ نے کہا فَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی تسبیح ہے
اس تسبیح میں اتنا پاور ہے کہ اللہ رب العالمین مشکل سے مشکل ترین کام یعنی مصیبتوں سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ لیکن یہ مصیبت کون پڑے گا؟ اس تسبیح کو کون پڑھے گا؟ جس پر مصیبت آئی ہے وہ تسبیح پڑھے۔ یونس علیہ السلام پر مصیبت آئی تھی، کس نے پڑھی یہ تسبیح؟ یونس علیہ السلام نے۔ تو جس پر مصیبت آئی، اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، آیت کریمہ کے نام سے ایک رسم مشہور ہے، آیت کریمہ۔ اور آیت کریمہ کون؟ یہی آیت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیجوں میں لے کر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، خدا نہ کرے اگر وہ بچے مر جائے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ معصوم بچے جس کو کچھ اللہ رب العالمین نے ابھی نیکی اور گناہ کو لکھنا بھی شروع نہیں کیا، وہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں۔ بتائیے اس نے ظلم کیا ہی نہیں اور کہا میں ظالم ہوں۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی غلط ہے، معنی کے اعتبار سے بھی غلط ہے کہ تسبیح کو جس کو پر جو انسان پریشان حال میں مبتلا ہے وہ خود پڑھے، نہ کہ معصوم بچوں کو لا کر پڑھائے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ ایک قسم کی بدعت ہے، لہٰذا اس بدعت سے ہم اور آپ اجتناب کریں اور پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا سورہ صاد کے اندر ذکر کیا ہے۔ سورہ صاد کے اندر یہاں نصیحت کی کیا بات ہے؟ آپ واقعہ کو سن چکے ہیں، لیکن جو ان سے ہمیں اور آپ کو نصیحت کی بات ملتی ہے میں وہ صرف بتانا چاہوں گا کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک عمل تھا، بالخصوص عصر کے بعد سے مغرب تک کا ایک عمل تھا، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ لیکن ایک دن تیز رو گھوڑے کو پیش کیا گیا اور اس کو معائنہ کرتے کرتے، وقت وہی تھا، عصر سے مغرب کا وقت تھا، سورج غروب ہو گیا۔ سورج کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں پر ذکر کیا، کہا کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ گھوڑے کو جب پیش کیا گیا تو پھر اس کا معائنہ کرنے لگے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور اللہ کا جو ذکر تھا اس سے وہ غافل ہو گئے۔ ایک دن کی بات ہے، ہم ہزاروں وقت یا ہم سینکڑوں دن نماز سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ردوها علیہ، ردوها علیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ پھر اس کے پنڈلیاں اور گردن کو وہ اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے ملنے لگے، پھیرنے لگے ہاتھ۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان تمام گھوڑوں کو قربان کر دیا تھا۔ کیونکہ قربان کیا تھا؟ ذبح کر دیا تھا، اس وجہ سے کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو گئے۔ گھوڑا جو ان کے پاس تھا وہ اس وقت محروم ہو چکا تھا، لہذا بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے ہمارے مال یا اسی طریقے سے ہمارے تجارت غافل کرنے کے ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ان گھوڑوں نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تو اس نے قربان کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے ایک دعا ہے، سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اس دعا سے جتنے بھی عامل ہیں، ان تمام عاملوں کے پول کو یہ دعا کھول رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو یہ مناسب ہی نہ ہو، یقیناً تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنات میرے قبضے میں ہوتے اور
میں اللہ سے دعا مانگ لیتا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگ لی تھی کہ لا ينبغی لأحد من بعدی، یہ بادشاہت میرے بعد کسی پر نہ ہو۔ اب بتائیے کہ جو لوگ عامل ہے اور موکل کے نام سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہے اور موکل ہمارے ہیں، وہ عامل کیسا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں جنات نہیں تھے، کیونکہ اللہ سے دعا کی ہی نہیں، اور دعا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پہلے دعا میں کر لی، اور ابھی کیا کہتے ہیں کہ بوتلوں کے اندر، شیشی کے اندر اور نہ جانے کہاں کہاں اسے بند کر دیا جاتا ہے، اس کو جنات کو، ان لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی جن کسی کی بات مانگتا ہے تو دراصل وہ انسان مشرک ہے، وہ انسان کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، کیونکہ شیطان اپنی بات کو جب تک نہیں منواتا تب تک وہ شیطان اس کی کوئی بات کو نہیں مانتا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا کام ہے شرک کروانا، دوسرا کام ہے کبیرہ گناہوں میں ملوث کروانا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے سورہ صاد کے اندر، اور چونکہ آپ کا بھی شاید تھوڑے پروگرام رہے گا تو انشاءاللہ میں اس بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، حالانکہ بہت ساری باتیں تھیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا ایک ذکر ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام، جیسے یونس علیہ السلام کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ وہ جلد باز نبی تھے، وہ ذرا جلد باز تھے، صبر کا مادہ کم تھا، لیکن یونس جو سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ صبر کی ہے، صبر کی مثال ہے۔ کافی دنوں تک وہ بیمار تھے، تمام بیویوں تمام بچوں نے اسے چھوڑ دیا سوائے ایک بیوی کے۔ اب کافی دنوں تک بیمار ہیں، اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ نے یاد کیا اور کہا کہ اے نبی آپ یاد کیجیے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اے میرے نبی آپ میرے بندے ایوب کو یاد کیجیے، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب کہ اس نے اپنے رب سے پکارا اور کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یقیناً شیطان نے مجھے رنج اور تکلیف میں ڈالا ہے۔ یہاں پر نصب اور عذاب دو طرح کی بات کہی ہے ایوب علیہ السلام نے۔ تو نصب رنج کو، جو ذہنی طور پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو نصب کہتے ہیں، اور عذاب کہا جاتا ہے جو جسمانی طور پر تکلیف میں انسان مبتلا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عذاب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی، کافی دنوں کے بعد وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دعا سے مایوس نہ ہو، دعا کرتے رہیں اور مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ سے امید رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ارکض برجلک، اے ایوب اپنے پیر کو زمین پر مارو۔ ایک طریقہ بتایا اللہ رب العالمین نے، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ غسل کرنے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا بھی، یعنی چشمہ جاری ہو گیا، چشمہ اس طریقے سے مارا، چشمہ جاری ہوا۔ کہا کہ اس چشمے سے نہاؤ اور پیو بھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے ایڑی کو زمین پر مارو تو چشمہ جاری ہوگا، تو عام طور پر جب انسان نہاتا ہے تو اپنے کپڑے کو اتار لیتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام بھی اپنے کپڑے کو اتار کر نہانے لگے، اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اوپر سے اللہ رب العالمین سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسانا شروع کیا، ٹڈی کی بارش، اور وہ ٹڈی بھی کیسے؟ سونے کی۔ اب ایوب علیہ السلام جاتے ہیں اور کپڑے سے اپنے بدن کو چھپانے کے بجائے ان ٹڈیوں کو سمیٹ رہے ہیں کپڑوں میں، جیسے کپڑے ہیں تو کپڑے میں سمیٹ کر رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ایوب علیہ السلام سے، ایوب کیا میں نے تجھے، کیا تو غافل نہ ہو گیا؟ کیا تو اپنے جسم کی طرف دیکھا نہیں؟ کہا اے اللہ رب العالمین بات تو درست ہے، لیکن یہ تو تیری عطا ہے، تیرا فضل ہے، اس کو ہم کیسے چھوڑیں؟
یہ سونے کی جو بارش ہو رہی ہے ٹڈیوں کی، اس کو ہم کیسے چھوڑیں؟ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو اس طریقے سے تندرست کیا، اور تندرست کرنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو بہترین صورت میں آئے، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کی۔ لہٰذا انسان جب مایوس ہو جاتا ہے بیماری کی صورت میں، بیماری کی شکل میں، تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جو دروازہ ہے، جو ظاہری اسباب ہے، دوا کھانا، علاج، معالجہ کریں، لیکن سب سے بڑا جو پاور اور سب سے بڑی طاقت وہ اللہ کی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، یقیناً اللہ رب العالمین مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔